السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن یوم القیامہ فی ظل صدقته۔ معزز حاضرین مجلس اور ہمارے عزیز طلباء، آج درس حدیث کا موضوع ہے صدقہ و خیرات کے فوائد و ثمرات۔ گزشتہ درس میں صدقہ و خیرات کی مشروعیت، اہمیت اور اس کے بعد فضائل کو آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے۔ آج صدقات کے بعض مزید فوائد و ثمرات کو بیان کر کے اس موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ریا و نمود اور نمائش سے بچتے ہوئے خالص اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اللہ کی دی ہوئی رزق کو اس کی مرضی کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، نقصان اور خسارے کا سودا نہیں ہے، بلکہ نفع بخش تجارت ہے۔ صدقہ و خیرات کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کے باغات کی آبیاری، سچائی فرشتے کرتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک صحرا بیابان جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی، اسق حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل ایک طرف چلا گیا اور ایک کالے پتھروں والی زمین پر پانی برسا دیا۔ پھر وہاں موجود نالوں میں سے ایک نالی نے وہ سارا پانی اپنے اندر لے لیا۔ یہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے کدال اور بیلچے کے ساتھ اس پانی کا رخ اس باغ کی طرف موڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا وہی نام بتایا جسے یہ آدمی نے بادل میں سن چکا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا، میں نے بادل میں سے ایک آواز سنی تھی جس سے یہ پانی نکل کر یہاں پہنچا ہے۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، سیراب کرو، اور اس نے آپ ہی کا نام لیا تھا۔ تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس باغ میں کیا کرتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، اما اذا قلت هذا فانی انظر ما یخرج منها فاتصدق بثلثه وآکل انا وعیالی ثلثا وارد فیها ثلثه۔ جب آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اس باغ سے نکلنے والا پھل 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں اور میرے بچے کھاتے ہیں، اور تیسرا حصہ میں اس باغ کی دیکھ بھالی اور نگرانی میں لوٹا دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خیر اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا چاہیے، حریص ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت اور ثروت سے نوازا ہے تو مال کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے بال بچوں کو کھلائیں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کا بھی خیال کریں۔
صدقہ کرنے سے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور تمام دنیوی اور اخروی امور آسان ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس کسی شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے وہ ڈرتا رہا اور اچھی بھلی باتوں کی تصدیق کی، ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ صدقہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس طرح آپ انہیں پاک کر دیں گے اور صدقہ کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں گے۔ صدقہ کرنے سے باقی مادہ مال بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کا نفس مال و دولت کی محبت، حرص، لالچ اور بخل جیسی مہلک امراض سے پاک ہوتا ہے۔ صدقہ قبر کی آگ کو بجھا دے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبروں کی تپش اور قبروں کی گرمی کو بجھا دے گا اور مومن قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ کرنے سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ کیا انسان کے لیے اپنی زندگی میں صدقہ کرنا افضل ہے یا موت کے وقت وصیت کرے کہ کیا اس مال سے وفات کے بعد صدقہ کیا جائے؟ علماء کرام نے اس سوال کا یا استفتاء کا جواب یہ دیا ہے کہ صحت و تندرستی اور زندگی ہی میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح حریص، کہ تم تندرستی اور مال کا حرص رکھتے ہوئے صدقہ کرو، تمہیں فقر کا ڈر ہو اور مالداری کا طمع ہو اور تم دیر نہ کرو حتیٰ کہ جب جان حلق میں اٹک جائے تو کہنے لگو اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو دے دو۔ آخر میں دعا ہے کہ بار الہٰ ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ہر طرح کے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک